جملہ داعیان مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں رب تعالیٰ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں اور چنندہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو وہ شرف وہ شہرت بخشتا ہے کہ ہم اپنے سگے باپ دادا کو ان کے مرنے کے بعد 40 دن کے بعد بہت کم لوگ ہوں گے جو جمعہ کو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے امام احمد رضا کو مصطفیٰ کے عشق کے تمثل وہ شہرت عطا فرمائی کہ 100 سال کے بعد بھی ان کے دیوانے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ سب ملا کیوں؟ یہ میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک منقبت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اس لیے کہ زیادہ روشنی تو بڑے بڑے نہ ڈال پائے۔ پروفیسر مسعود احمد، واہ واہ، ڈاکٹریٹ آف فلسفی، یہ دنیا میں بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے تقریباً ہمارے لیے 17 سے 18 سال درکار ہوتے ہیں۔ پروفیسر مسعود احمد کافی بزرگ ہیں، انہوں نے عالمت کیا، عالمت کے بعد BA MA کیا، MA کے بعد PhD کی، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت پر PhD کی۔ آج وہ لوگ اعلیٰ حضرت پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو PhD کی فی سے بھی واقف نہیں، ماشاءاللہ، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ان کے پیروں کی بھی ٹوپیاں سلامت نہیں رہتی۔ واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت پر PhD کرنے کے بعد سینکڑوں کتابیں پروفیسر مسعود احمد نے لکھی، تو ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ نے امام اہل سنت پر PhD کی، PhD کرنے کے بعد ان پر سینکڑوں رسائل لکھے، ان کے شان میں سینکڑوں پیراگراف لکھے، سینکڑوں کتابیں لکھی، اب بتاؤ آپ کی اعلیٰ حضرت ہیں کیا؟ واٹ از دا امام احمد رضا؟ تو پروفیسر مسعود احمد کہتے ہیں کہ میں نے اتنی تحقیقات اعلیٰ حضرت پر کی، شاید کوئی ہو جس نے دنیا میں کیا ہو۔ اتنی تحقیقات کرنے کے بعد پروفیسر مسعود احمد پاکستان کے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علم کے اور مصطفیٰ کے عشق کے اس سمندر کا نام ہے جس سمندر کے ایک قطرے سے ابھی مسعود احمد واقف نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ تو ان کی شان میں ایک منقبت سماعت فرما لیں، اس کے بعد پوری سی گفتگو کر لی جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، 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 بے قصوں کا سہارا بھلے ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ہاں وہی ماں بریلی میں ایک عالم منور ہے جس ذات سے۔ اور حضور مفتی اعظم عالم کیا بتائیں سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی شان۔ آپ کا
چہرہ تھا کہ ممبئی میں ایک جگہ نماز پڑھنے مسجد کے اندر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جب مسجد سے باہر آئے لکھے قسم کے لوگ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں جن کو جو ہے ممبئی میں بھیا کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی. جب حضور مفتی اعظم عالم کا چہرہ دیکھا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ آج لوگ سرکار پر سلام بھیجنے کے لیے کھڑے ہونے پر کتراتے ہیں، لیکن سرکار کے عاشقوں کی شان کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد مسجد کے کچھ لوگوں کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر آج ہمیں توبہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے. قادری آسماں کے ترخشاں قمر، قادری آسماں کے ترخشاں قمر، اعلی حضرت کے نام گرامی پسر، جلوہ غوث آتا تھا جن میں نظر، جلوہ غوث آتا تھا جن میں نظر، وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے، جلوہ غوث آتا تھا جن میں نظر، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری. یہاں سے لے کر لوکائی کے بارڈر تک اور وہاں سے لے کر نیپال گنج سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں حضرت مفتی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں. سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جسے کو کہتے ہیں اختر رضا ازلی، جسے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہتے ہیں اختر رضا ازہری، وارث علم احمد رضا جو بنا فخر ازہر ہمارا بریلی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. جو بنا تعبیر دیکھیں کس طرح سے شعر میں پرویا ہے. حضرت مفتی نظام الدین صاحب نواز شریف کے اللہ رب العزت نے سلامت رکھے. سماعت فرمائے اعلیٰ حضرت. جلوہ گر ہے وہاں شاہ احمد رضا، مفتی اعظم ہند اختر رضا، غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا، ارے چاند سورج ستارہ بریلی ہے. غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا. ہلکا ایگو کم کر دیں، تھوڑا سا بیس کر دیں تاکہ ہم ہماری قوم کے نوجوانوں کے اور ہماری قوم کے بزرگوں کے دل و دماغ میں بسے. آج ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جو امام حسین کے عشق کا ادا کرتے ہیں ان کے دل میں امام احمد رضا کا بغض کہاں سے آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے. ہم اعلیٰ حضرت ایسے نہیں مانتے. ہماری ایک بہت بڑی مجبوری ہے جو ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. وہ مجبوری یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں دنیا میں تمہیں دو چیزیں مضبوطی سے پکڑنی ہوئی، ایک چیز کا نام ہے قرآن اور دوسری چیز کا نام ہے اہل بیت، اس کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ گزار ملت
حضرت علامہ مفتی رفیق سناپوری صاحب قبلہ ماشاء اللہ. اب آپ حضرت غور سے سنیں ہیں، حضرت کی تقریر بھی آپ کو سماعت فرمانی ہے. خلیفہ سرکار گلزار ملت، میں کیا کہہ رہا تھا، ہمارے رسول کی بات آئی سماعت فرمائیں کہ ہماری مجبوری یہ ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن اور میرے گھرانے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں ہم امام اہل سنت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس قرآن اور اہل بیت کے جو مراسل تھے، جو راستہ تھا، اگر صحیح طریقے سے کسی نے دکھایا ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات. بے شک آج ہم کیا کہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں جو یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم سرکار سے عشق کرتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے باغی ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں امام اہل سنت عشق کے اس سمندر کا نام ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت نقی خاں علیہ السلام. آج ہمیں کتنے نام یاد ہیں سرکار دو عالم کے اور سرکار کے صحابہ کے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے. آپ سنیں، اعلیٰ حضرت حضرت نقی خاں کے وہ بیٹے ہیں جو نقی خاں جب سورہ علم نشرہ کی تفسیر کرنے بیٹھے، قرآن شریف کی سورہ علم نشرہ کی تفسیر کرنے لگے، تفسیر کرتے کرتے جب حضرت نقی علی خاں علیہ الرحمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی محمد لینے کی ضرورت پڑی، جب اس میں محمد آتا ہے تو آپ نے سرکار دو عالم کا ذاتی نام لینے سے پہلے تقریباً 7 بڑے پہاڑ پر 500 القابات کے ساتھ سرکار دو عالم کا نام لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بھول میں مت رہنا کہ ابھی سرکار کی تاریخ ختم ہو گئی، اگر نقی خاں چاہے تو صرف سرکار کے زلف اقدس پر 100 سال بعد لکھتا رہے، 100 سال بعد لکھتا رہے. اور ہم کیا بتائیں آپ کو، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ آج ہم تھوڑا سا نام لے لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا تو لوگ چل جاتے ہیں. آپ یہ مت بولیں کہ صرف ہم ہی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام پر سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے گھرانے کے حوالے کر دیا، تو مصطفیٰ کے گھرانے نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی کہ چوچا شریف کے حضور اشرفی میاں جب بھی بریلی شریف سے گزرتے تھے، جب ٹرین بریلی شریف کے سرحد پہ پہنچتی تھی تو آپ نیت باندھ کر اعلیٰ حضرت کی طرف لو لگا کر ٹرین میں کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، جب بھی بریلی کی سرزمین آتی ہے تو آپ نیت باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے فرمایا تھا کہ سن لو، جب بریلی کا ایک مجدد اپنے وقت کا ایک علم بخش شخص مصطفیٰ کے گھرانے کی تعظیم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے تو کیا اعلیٰ حضرت کے مصطفیٰ کے گھرانے کا شہزادہ کھڑا کیا کہیے، سبحان اللہ. مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ کھڑے ہوں، ان کے لیے ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا بساط ہے. حضرت تشریف فرمائے سیدی سرکار گلزار ملت کے خلیفہ. ابھی بہت قریب کی بات سنو، سرکار اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کی بات بہت قریب کی بات ہے. میں مسعودی شریف گیا اور جمعرات کا دن تھا، حضرت کا پروگرام سرکار گلزار ملت کے ساتھ فیض آباد میں تھا. حضرت بھی تھے اور شہزادہ محمود ملت حضرت علامہ حسین میاں صاحب بھی تھے. تو ایک شخص، میں ادھر سے واپس ہو رہا تھا تو ایک شخص 4 ویلر سے مجھے ملا، تو وہ گاڑی میں ملا، اس کا نام احمد رضا تھا. حضرت کے ذہن میں ہوگا تقریباً میرے خیال سے احمد رضا تھا. تو اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، بحرین شریف میں نے اس کے ساتھ سفر کیا. سفر کی حالت میں اس سے بات کرنے لگا تو میں نے کہا الحمدللہ آپ کے چہرے پر ایک مشت داڑھی، اللہ کا کرم ہے. پینٹ شرٹ میں تھا وہ شخص، تو وہ بتانے لگا حضرت میری داڑھی کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. میں نے پوچھا وہ بتاؤ ذرا، تو بتانے لگا کہ میں اس سے پہلے فوجی میں تھا، آرمی تھا میں، اور سرحد پہ میری ڈیوٹی تھی. ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے مجھے اپنی داڑھی بنوانی پڑی.
کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں داخل ہندوستان کے کہ فوجی میں داخل ہونے کے لیے اپنی داڑھی چھڑانی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے کچھ دنوں کے لیے اپنی داڑھی چھڑا دی، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے میرے ذہن میں پچھتاوا آیا کہ میں نے کیا کیا کہ اپنی داڑھیوں پر اسطورہ لگوا دیا، اب میں اسطورہ داڑھیوں پر نہیں لگواؤں گا، سرکار کی سنت سے کھلواڑ نہیں کروں گا۔ وہ شخص بتاتے چلا گیا، وہ کہتا ہے میں نے جو ہے داڑھی رکھی تو مجھ پر جو ہے پریشر پڑنے لگا، جب پریشر پڑا تو میں نے کہا کہ میں داڑھی نہیں چھلواؤں گا، تو میرے کمانڈر نے کہا اگر داڑھی نہیں چھلوانی ہے تو اس کی پرمیشن لینی پڑے گی۔ اس نے وہ کہتا ہے میں نے پرمیشن کا کارڈ لکھ کر اور جو ہے میجر کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے 2 سال اسی طرح سے میں نے نوکری کی، اسی طرح فوجی میں بھرتی رہا، کسی نے میری داڑھی پہ ایکشن نہ لیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا کمانڈر بدلا، جب کمانڈر نے مجھے لائن میں دیکھا تو لائن میں دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں اپنی داڑھی بنوانی پڑے گی، تو وہ کہتے نہیں میں داڑھی نہیں بنواؤں گا، مجھے پرمیشن چاہیے۔ تو کہا پرمیشن نہیں ملے گی، اگر تمہیں فوجی میں رہنا ہے تو اپنی داڑھیوں پر اسطورہ چلوانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں گیا اور میں نے راضی نامہ لکھا، جا کے اس میں مار دیا اور کہا سن لو میں فوجی سے الگ ہو سکتا ہوں، نکل تو سکتا ہوں، لیکن اپنی داڑھی پر سنت رسول کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھائی نام تو بتاؤ، سرکار کی سنت کے ساتھ عشق اس طرح کیسے ملا؟ تو وہ کہتا الحمدللہ میرا نام احمد رضا ہے، دوسرے بھائی کا نام حافظ رضا ہے اور تیسرے بھائی کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ رضا ہے۔ تو آپ یہ مت بھولیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو ایسے مانتے ہیں، ایسے نہیں مانتے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کے مدینے سے عشق کیا تو ایسا کیا کہ آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی حاجی صاحب سرکار دو عالم کے روضے انور سے واپس ہوتے تھے تو آپ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے؟ تو حاجی صاحب اگر کہتے جی تو فوراً قدم بوس کر لیتے، اور حاجی صاحب اگر کہتے نہیں کر پایا تو اس سے بالکل بات نہیں کرتے تھے اعلیٰ حضرت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حاجی صاحب تشریف لائے ملاقات کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت نے جب سنا کہ کوئی مدینہ سے آیا ہے، تعظیم تو دیکھو، ادب تو دیکھو، مارہرہ شریف آل رسول کا ادب ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا پیر ہے تو ادب کر لیتے ہیں، ورنہ آل رسول الگ ہم الگ، ہم سے کیا کرتے؟ وہ بھی مقصد کے تحت پیروں سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر پیر صاحب تعویذ بنا لیتے ہیں اپنی بچوں کو آزاد کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پیر صاحب سے بھی تعلق دیتے ہیں۔ ہمارے اندر مقاصد چھپے ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی تعظیم دیکھو، اگر مارہرہ شریف کی سرزمین سے کوئی نائی بال بنانے والا بریلی آ جاتا تو اس کی تعظیم کے لیے بھی امام احمد رضا کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر مارہرہ شریف جاتے تھے تو کبھی اپنے پیروں میں جوتے پہن کر نہیں جاتے تھے، اور سبحان اللہ کہ مفتی اعظم حضور حجت الاسلام جن کی صورت کا یہ عالم، ان کی صورت کو کیا بتائیں، تاج شریعہ کی صورت کا یہ عالم کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر سینکڑوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں سبحان اللہ۔ تو مفتی اعظم کا جواب کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سید مہدی علیہ الرحمہ مارہرہ نے فرمایا کہ احمد رضا مجھے 2 کتے چاہیے اعلیٰ قسم کے، وہ بھی رامپوری کتے چاہیے گھر کی دربار کے لیے، وہ گھر کے باہر نہیں، گھر کی دربانی کرے۔ تو اعلیٰ حضرت نے عرض کیا حضور میں ابھی بریلی جا کر آپ کے لیے اعلیٰ قسم کے 2 کتے بھیجتا ہوں، 2 کتے بھیجتا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت گئے تو کتے نہیں لیے، بلکہ ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے مفتی اعظم عالم کو پکڑا، مارہرہ لے جاتے ہیں۔ حضور مہدی علیہ الرحمہ سے عرض کرتے ہیں اے پھر و مرشد لیجئے یہ اعلیٰ قسم کے احمد رضا کے 2 کتے موجود ہیں، دن بھر آپ کے گھر کا کام کریں گے اور رات بھر آپ کے گھر کی رکھوالی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ کیا نقطہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک دلیل لے کر جاؤں گا صاحب کی اگر اجازت ہو تو 5 منٹ کی اجازت ہو تو ایک دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، آپ کی آل پر ہماری جانیں قربان۔ یہ بتائیں کہ جو حسن و حسین کریں اگر ہم حسین نہ کریں تو ہم حسینی ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے. جو کربلا والے کرے اگر ہم اس سے انکار کر دیں تو ہم کربلائی ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جو ابو بکر صدیق کریں گے ہمارا شیوا یہی ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے. جو ہمارے مولا علی کریں گے وہ مولا علی جن کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی میرے بھی مولا ہیں اور پوری دنیا کے مومنوں کے مولا ہیں. تو جو علی کریں گے ہم وہی کریں گے، ہم وہی کریں گے، اس سے ہٹ کر ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سرکار کے صحابہ اصحاب النجوم سرکار کے صحابہ ستاروں کی طرح. اب آپ سماعت فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت امام حسن 8 سال کی، حضرت امام حسین 7 سال کی. غور سے سنیے گا، 7 سال کی. آپ یہ بتائیں ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں ہم نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد نیت مانتے ہیں، نیت ماننے کے بعد تکبیریں پڑھتے ہیں، تکبیریں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں. یہ ہمارے جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیسا راستہ دکھایا ہے. بھائی ان سے بغض مت کرو. اگر اعلیٰ حضرت سے بغض کیا تو سمجھو کہ مصطفیٰ کی راہ سے بھٹک چکے. اگر سرکار کا سچا راستہ کسی نے بتایا ہے، امام حسین کی بچائی ہوئی شریعت کو اگر مضبوطی سے کسی نے پکڑے رہنے کی دعوت دی ہے تو امام عشق و محبت کی ذات ہے. سبحان اللہ. محبت کی ذات ہے، اسے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. تو جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کیا بتا سکتا ہے کہ کیا جس طرح ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سرکار کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی، اسی طرح پڑھی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح سرکار کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی. ان کے جنازے میں نیت نہیں باندھی گئی، ان کے جنازے میں سب نہیں تھے، ان کے جنازے میں صحابہ کی لائن اور قطار نہیں تھے، ان کے جنازے میں سلام نہیں پھیرا گیا تھا، ان کے جنازے میں یہ نیت نہیں کی گئی تھی کہ نیت کی میں نے اس نماز جنازہ کی، اس جنازے کی نماز کی. تب پھر کیسے کی گئی تھی؟ جنازہ تو پڑھا گیا نا. سرکار کی زیارت کے لیے سرکار کے صحابہ نے پڑھا، حسن و حسین نے پڑھا، سب نے پڑھا. تو کس طرح پڑھا؟ تو اس کا جواب سن لیں، بڑا پیارا جواب سنیو. اگر حسینی ہو گئے تو اس پیغام کو لے جا کر پوری دنیا میں پھیلاؤ. سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے، چونکہ عالم غیب تھے میرے مصطفیٰ، وصال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب میرا انتقال ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے جسم کو، میری لاش کو اکیلا چھوڑ دینا. بے شک یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے تاکہ تم خالی کر دو حجرے کو اور تمہاری جگہ رب کے فرشتے آئے، انہیں درود و سلام پڑھنے کا موقع دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. درود و سلام پڑھنے کا موقع دو. بہت بڑی دلیل ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. درود و سلام پڑھنے کا موقع دو. اور جب وہ درود و سلام پڑھ لیں اس کے بعد میرے صحابہ تم آنا، تم سلام. بے شک جنازہ مت پڑھنا، درود و سلام پڑھنا. اب میں کہنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھا گیا، بلکہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. کہیں باہر نہیں رکھا تھا بلکہ حجرہ عائشہ میں رکھا تھا. حجرہ عائشہ میں ابو بکر صدیق داخل ہو رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اب یہی درود و سلام جنازے کے نماز کے قائم مقام تھی. حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے، درود و سلام پڑھا، باہر نکل آئے. عمر فاروق داخل ہوئے، درود و سلام پڑھا، باہر نکل آئے. حسن و حسین داخل ہوئے، درود و سلام پڑھا، باہر نکل آئے. حضرت علی داخل ہوئے، درود و سلام پڑھا، باہر نکل آئے. کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ انہیں عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں. یہی عقیدہ ہمیں امام اہل سنت نے دیا کہ وہ لوگوں اگر تم حسینی عقیدہ چاہتے ہو، اگر تم حسنی ہونا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس طرح محبت ابو بکر نے کی تھی، جس طرح محبت عمر نے کی تھی، وہی محبت اپنے سینوں میں بسانا چاہتے ہو تو سن لو. درود و سلام کا یہ تمغہ چاہے سفر و حضر ہو، چاہے عشق و تر ہو، چاہے نماز فجر و عصر ہو، چاہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہو، چاہے مصطفیٰ کا روضہ اطہار ہو، چاہے وہ میدان محشر ہو، اگر تم حسینی ہو تو اس سلام کو کبھی مت چھوڑنا. کہیں بھی ہو، جان چلی جائے لیکن لبوں کو رکھنا.
مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بس پہ ہدایت تیرا کو سلام مجھ سے خدمت کی کرسی کہے ہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا یہ عقیدہ مت بھولنا سرکار کا عشق ہے یقین اللہ رب العزت برین چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے استغفار استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ اور اگر میری کوئی اس دلیل کو جھلانا چاہے تو فوراً میرا نمبر السلام علیکم پہلے کام کرو کھڑے ہو گیا یہ کھڑے ہو تم